बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक और लर्ज़ा तारी कर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। रात खासी बीत गई थी। मैं एक शादी की तकरीब से लौट रहा था। मुझे रात की शादियों से बड़ी चिढ़ थी, इसलिए मैं शादी ब्याह की तकरीबात में जाने से गुरेज करता था। आज भी मेरा शादी की तकरीब में शिरकत करने का मूड नहीं था, लेकिन अब्बा जान की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने से मुझे जाना पड़ गया। शादी हमारे करीबी रिश्तेदारों में थी। रात के 12:30 बज रहे थे। मैं साइकिल के पैडल पर तेज़ तेज़ पाँव मार रहा था। हमारे घर से ज़रा पहले रास्ते में कब्रिस्तान आना था। कब्रिस्तान आते ही मुझे खौफ सा आने लगा था। बचपन ही से न जाने क्यों मुझे कब्रिस्तान के करीब से गुजरते ही मुझ पर खौफ तारी हो जाता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अंधेरे में कोई आसेब या कोई डायन मुझे घूर घूर कर देख रही है। मैं तेज़ी से दौड़ लगाकर कब्रिस्तान से दूर चला जाता था। बचपन का खौफ आज भी मुझ पर गालिब था। मैं 18 साल का हो चुका था। मजबूरी ये थी, घर जाने के लिए रास्ता यही था। इसका मुतबादिल कोई और रास्ता नहीं था। मेरे दोस्त भी मेरी इस बुज़दिली से वाकिफ़ थे और इस मामले में मेरा मजाक भी उड़ाते थे। मैं खामोशी से इनका मजाक बर्दाश्त कर जाता, लेकिन अपने खौफ पर कभी काबू नहीं पा सका। गोरकनों के छोटे छोटे बच्चे अक्सर रात के वक्त कब्रों के इर्द गिर्द खेलते नजर आते थे। वो ऐसे घूमते फिरते थे कि जैसे वो कब्रिस्तान में नहीं, किसी पार्क में घूम रहे हों। कब्रिस्तान के आते ही मेरे जहन पर खौफ तारी हो गया। साइकिल चलाते हुए मैंने एक नज़र कब्रिस्तान पर डाली। कब्रिस्तान में किसी बुजुर्ग का मज़ार बना हुआ था, जिसका एक बल्ब रोशन था। बल्ब की रोशनी में करीब की चीजें साफ दिखाई दे रही थीं। मज़ार से चंद कदम दूर नसीर खड़ा दिखाई दिया। नसीर को देखकर मुझे एक झटका सा लगा कि वो इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। हालांकि इसका घर कब्रिस्तान से तो बहुत दूर था। एक लम्हे को मेरा खौफ जाता रहा और मैं एक दरख्त के पास अपनी साइकिल खड़ी करके इसकी जानिब लपका। नसीर, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। सन्नाटे में मेरी आवाज़ बहुत तेज़ गूंजी। मेरा ख्याल था कि वो मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ लपकेगा, लेकिन इसने मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। मैं भी तेज़ी से इसकी तरफ लपका। मुझे कब्रों को फलांगता देखकर वो भी और तेज़ हो गया, फिर अचानक गायब हो गया। अब मेरे बदन से पसीने फूट रहे थे कि वो कहाँ चला गया। मेरे अलावा इस वक्त अब कब्रिस्तान में कोई न था। इससे ज़्यादा खौफतारी ये था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना नज़र आने वाली मखलूक मेरी बेबसी पे दांत निकाले कह कहाँ लगा रही है। अचानक ही मेरे बदन में ताकत सी भर गई। मैं तेज़ी से कब्रों को फलांगता हुआ दौड़ पड़ा और साइकिल के पास पहुंचकर मेरा भागना बंद हुआ। साइकिल पर बैठते ही मैंने पेडल पर बदहवासी के आलम में पाँव मारना शुरू कर दिए और चंद लम्हों में कब्रिस्तान से दूर निकल आया। रात में कई बार मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन आंख खुलने पर एहसास हुआ कि चंद लम्हे पहले मैंने डरा देने वाला मंजर देखा था। वो ख्वाब था। इस बात से दिल को सुकून मिलता और मैं दोबारा सो जाता।
خواب میں جو منظر نظر آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور میرے سامنے اچانک نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے والا ہی تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور وہ نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن میرے حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے تھے، میں نے اسے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور بہت ہی مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر مت جانا۔ قبرستان میں عصیب ہوتا ہے جو رات کو لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ انسان اور دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ اس کے پاس جانے والے شخص پر عصیب حملہ کر دیتا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ وہ جسم میں داخل ہو کر اس کے گھر والوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہاں بالکل، نصیر سچ کہہ رہا ہے، فرحان بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر عصیب آ گیا تھا۔ عصیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے، اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو کھلونوں کی طرف پھینک رہی ہوتی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے نصیر کو کافی فاصلے سے دیکھا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نصیر نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس واقعہ کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعہ کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی، وہ سوکھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، وہ میری بات سن کر ٹال دیتا اور ہنس پڑتا، ہوں کر کے اچھا دکھا لوں گا کہہ کے رہ جاتا اور چلا جاتا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ اس دن اتفاق ہی ہے کہ میرے دوست غلام محی الدین کے گھر تھا۔ اس کے گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ غلام محی الدین نے DVD پر میری پسندیدہ فلم لگائی۔ میں اور غلام محی الدین فلم دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت اتنی تیزی سے گزرا۔ میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام محی الدین سے اجازت لے کر چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہیں پایا اور سائیکل سمیت سڑک پر گر گیا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ نصیر تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ایسے چل رہا تھا کہ جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر، نصیر، نصیر میری بات سنو، میں نے بے ساختہ اسے پکارا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز
सुनी ही नहीं। मैंने इसका कंधा पकड़ा और इसको झटका दिया। वो ऐसे चौंका जैसे मैंने इसे नींद से बेदार कर दिया हो। वो गुस्से से मुझे घूर कर देखने लगा। नसीर, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने इसे हैरत से देखते हुए कहा। जिंदगी चाहता है तो फौरन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना अभी इसी वक्त तुझे ख़त्म कर दूंगा। नसीर ने अजीब नज़रों और गुस्से भरे लहजे में कहा। इसकी आवाज़ मुझे बदली हुई महसूस हुई। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही भारी भरकम शख्स बोल रहा है। इसकी आवाज़ से बेख्तियार मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई। मैंने बामुश्किल कांपते हुए हाथों से साइकिल को पकड़कर इस पर सवार हुआ और तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ आगे को बढ़ गया। फिर मैंने पलट कर भी नहीं देखा। इस वक्त मैं खौफजदा था और जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। वो रात मेरी आंखों में कटी। रात भर मैं सुकून की नींद ना सो सका। बार बार मेरी आंख खुल जाती। सुबह बेदार होने पर मुझे अपना जिस्म गर्म गर्म लग रहा था और दर्द भी कर रहा था। तुम्हें तो सख्त बुखार है। अम्मी जान ने मेरे बिस्तर से ना उठने पर मेरे माथे पर हाथ लगाया। तुम आराम कर लो, आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मुश्किल से बिस्तर से उठा, हाथ मुंह धोकर चाय और पापे से नाश्ता किया। बुखार की गोली घर में ही मौजूद थी। खाने से दोपहर तक का बुखार टूट चुका था और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अलबत्ता बुखार से मुंह का जायका कड़वा हो गया था। मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं जा सका। तीसरे दिन कॉलेज जाने पर पता चला कि नसीर भी 2 दिन से नहीं आ रहा। मैं इस रात के वाक़ये से वैसे ही खौफज़दा था, इसलिए मैंने नसीर के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया कि मैंने नसीर को किस हालत में कब्रिस्तान से निकलते देखा है। इस वाक़या को 2 माह गुजर गए, लेकिन नसीर कॉलेज नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि इससे मुलाकात करने घर जाऊं और पूछूं कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। एक दिन सरे राह नसीम के छोटे भाई निसार से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्यों भाई निसार, तुम्हारा भाई कॉलेज में क्यों नहीं आ रहा? नसीर भाई की 2 माह से तबीयत ख़राब है। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं। दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मौलवी निज़ाम से भी रूहानी इलाज करवा रहे हैं, लेकिन तबीयत संभलने में आ ही नहीं रही। लेकिन मुझे और किसी दोस्त को भी इसकी बीमारी का पता नहीं चला था। मैंने हैरत से कहा। फिर मैं डरते डरते हुए नसार के साथ इनके घर गया। नसीर को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया था। वाकई वो हड्डियों का पिंजर बन कर रह गया था। नसीर, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैंने निसार के कमरे से जाने पर पूछा। ये सब मेरे अमाल की सज़ा है। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा अंजाम इससे बुरा होना चाहिए था। नसीर फूट फूट कर रोने लगा। नसीर, सब्र करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुम ज़रूर सेहतयाब हो जाओगे। मैंने इसको तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता। मुझे तुम झूठी तसल्लियाँ मत दो। जिसने मुझे इस हाल पर पहुँचाया है, इसने मुझसे साफ कह दिया है कि मैं चंद रोज़ से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकूँगा। नसीर, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। शायद तुम्हें ये सुनाकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। नसीर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम मुझसे कहते थे ना कि शरीफ अच्छा लड़का नहीं है। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं इससे मुलाकात करता था। एक रात वो मुझे कब्रिस्तान ले गया।
میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اسے قبر میں اندر گھسے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی، بلکہ ہلکی سی روشنی میں قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ قبر کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا، اور اس حالت میں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ شریف ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے وزنی ہو گئے تھے۔ مجھ سے پاؤں اٹھا کر چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں چل نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا تھا۔ میرے انکار کرنے پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر قبر کے اندر اتر گیا اور قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر دوبارہ قبر کو پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتانی۔ اگر بتائی تو سنگین نتائج خود ہی بھگتنا ہوں گے مجھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا۔ مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر پھر مجھے قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات بھی شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں بھی قبر میں اتر گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی چلا جاتا۔ قبر سے جو کفن ملتا تھا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر جیسے ہی میں اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں چھڑا نہ سکا اور اب بے بس ہو کر رہ گیا۔ جانا کہاں ہے شیطان؟ وہ عورت کہا لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو مجھے۔ میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ تو میری حد میں آ گیا ہے۔ تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے۔ وہ بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادے کا نام وکیل احمد ہی ہے نا؟ ہاں، تم کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے۔ میں تیرے دادا کے گھر نوکرانی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔
تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دھت بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے نوچتا گھسوٹتا رہا۔ میری سانس اکھڑنے لگی تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا میری روح خوش ہو گئی تھی کہ میری مراد بر آنے والی ہے۔ پھر تم اس کے اندر کیسے آ گئی؟ لیکن یہ قبر تو تازہ تھی، تو تم اس کے اندر کیسے آ گئی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ روحوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، یہ قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ جو میرے جسم پر موجود کفن تو نے دیکھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا۔ یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ میں اب جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ سہی کسی دوست کو بتا سکتے تھے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو جاتا، میں نے کہا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو دکھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے۔ میری سانس رکنا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھوں کا دباؤ کم ہو جاتا۔ بہتری اسی میں جانی کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ نصیر نے بتایا، کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کافی عیاش آدمی تھے۔ نہ جانے کتنی عورتیں ان کی ہوس کا شکار ہو کر اس قبرستان کی زینت بن چکی تھیں۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ رشوت، پولیس کیس کو دوسرا رنگ دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ پولیس ان کے گناہوں کو دبا کر دوسرا رنگ دے دیتی تھی۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ ہاتھ نہیں دبا رہا۔ نصیر نے کہا، ہاں، میں ابھی تم سے یہی پوچھنے والا تھا۔ میں نے کہا، میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو میں اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے، لیکن میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے آئی تھی۔ اس عورت نے مجھے بتا دیا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ نصیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہے اور تھکن سے اب ہانپ رہا ہے۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ عمیر، تم مجھے جھوٹے دلاسے دے رہے ہو۔ مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جی سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر ایک آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔
میں نے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر چلا گیا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ مجھے نصیر سے ملاقات کیے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ بقول بشیرہ کے ایسے انتقام پر اس کی روح کو چین آ گیا تھا۔ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا تو پھر اس خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھیٹ چڑھ سکتے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔